بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ. آئی ایم عبدالباسط یور انگلش ٹیچر. ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج 8 اپریل 2021 ہے اور آج کی ڈائری کے مطابق ہم لیسن نمبر 10 جس کا نام بیکٹیریا ہے، اس کے کویسچن آنسرز کی ریڈنگ کریں گے. پریویس لیکچر میں اس لیسن کی کمپلیٹ ریڈنگ ہم کر چکے ہیں، لہٰذا ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو پڑھا اور سمجھا دیا گیا ہے کہ اس لیسن میں کیا کچھ کہا گیا ہے. بنیادی طور پر یہ لیسن بیکٹیریا جو کہ یونی سیلولر آرگنزمز ہیں ان کے حوالے سے ہے، جن کو عام آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا بلکہ صرف خوردبین کے ذریعے سے ہی ان کو دیکھا جا سکتا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ بیکٹیریا وہ جراثیم ہیں کہ جن کے فوائد بھی ہوتے ہیں، نقصانات بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دونوں حوالوں سے ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ایک طرف بیماریاں پھیلانے کا باعث بھی یہ بنتے ہیں اور دوسری طرف بہت ساری انسانوں کی جو کھانے پینے کی اور اہم چیزیں ان میں بھی اپنا رول پلے کرتے ہیں، جیسے میڈیسنز بنانے میں، دہی میں، سرکے میں، ان چیزوں میں بیکٹیریا جو ہے وہ استعمال ہوا کرتے ہیں. تو اب ہم اس لیسن کے کویسچن آنسرز کی ریڈنگ کریں گے. پریویس لیکچر میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا بیٹا کہ ان کویسچن آنسرز کو اچھی طرح سے آپ نے تیار کرنا ہے، کیونکہ ٹیلی ٹیسٹ میں جو ہے وہ 10 مارکس کا کویسچن یہ آپ کا ہوگا، جس میں 5 کویسچن پوچھے جائیں گے جن کے آپ نے آنسر دینے ہوں گے. اب ہم چلتے ہیں اس کی ریڈنگ کی طرف. اس کا فرسٹ کویسچن ہے، وٹ از اے مائکروسکوپ؟ خوردبین کیا ہے؟ A microscope is an instrument through which things appear many times larger than they are actually in size. خوردبین ایک ایسا آلہ ہے through which things appear many times larger، جس کے ذریعے سے چیزیں کئی گنا بڑی دکھائی دیتی ہیں than they are actually in size، اپنی حقیقی جسامت سے. ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ یونیسیلولر آرگنزمز ہیں اور عام آنکھ سے ان کو نہیں دیکھا جا سکتا بالکل بھی، صرف خوردبین کے ذریعے سے ہی ان کو دیکھا جا سکتا ہے. لہٰذا خوردبین کے ذریعے جب ان کو دیکھا جاتا ہے تو وہ چیز جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتی پھر خوردبین سے کئی گنا بڑی نظر آتی ہے. اور یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ خوردبین جو ہے وہ چیزوں کو بڑا بناتی نہیں ہے بلکہ بڑا کر کے دکھاتی ہے، کیونکہ لیسن میں MCQ بھی ہے ایک ٹرو فالس کا، جس میں یہی بات جو ہے وہ کہی گئی ہے. تو وہ اگر MCQ جو ہے وہ آ جائے تو وہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا کہ خوردبین جو ہے وہ چیزوں کو بڑا بناتی نہیں ہے بلکہ بڑا کر کے دکھاتی ہے. اس کے بعد کویسچن نمبر 2 ہے، which phrase tells us that the Dutch trader did not spend all time using a microscope? which phrase tells us، کون سی عبارت ہمیں بتاتی ہے that the Dutch trader did not spend all time using a microscope، کہ وہ جو ہالینڈ کا تاجر تھا وہ اپنا سارا وقت خوردبین کو استعمال کرنے میں نہیں صرف کیا کرتا تھا. the phrase which tells us that is، وہ عبارت جو ہمیں بتاتی ہے اس حوالے سے کہ وہ ہالینڈ کا تاجر جو ہے وہ اپنا سارا وقت خوردبین کے ذریعے سے ان یونیسیلولر آرگنزم کو نہیں دیکھنے میں صرف کرتا تھا بلکہ اپنا جو اسپیئر ٹائم ہوتا تھا اس میں یہ کام کرتا تھا. وہ یہ ہے، ان ہز اسپیئر ٹائم، اپنے فالتو وقت میں، یوز ٹو واچ دا ٹائنی لیونگ تھنگز، وہ ان ننھی جاندار چیزوں کو دیکھا کرتا تھا. یعنی اپنا فالتو وقت جو کام سے بچتا تھا تو پھر اس کی ایک طرح سے ہابی تھی کہ وہ خوردبین کے ذریعے جو ہے وہ ننھے جو ہے وہ اجسام کا مطالعہ کیا کرتا تھا، نہ کہ سارا وقت اسی میں، جیسا کہ مختلف لیبز والے جو ہے وہ اپنا سارا وقت جو ہے وہ اسی کام میں گزارتے ہیں اور ٹیسٹنگ میں گزارتے ہیں. تو اس کی ایسی صورتحال نہیں تھی. کویسچن نمبر 3 ہے، ہاؤ ڈو بیکٹیریا موو اباؤٹ؟ بیکٹیریا کیسے حرکت کرتے ہیں؟ تو آنسر ہے بیکٹیریا سوئم ود دا ہیلپ آف دیئر ٹیل. بیکٹیریا اپنی دموں کے ذریعے جو ہے وہ حرکت کرتے ہیں. جب لیسن آپ کو پڑھایا تھا تو اس میں کچھ جو ہے نا وہ بیماریوں کے جو بیکٹیریا تھے وہ دکھائے ہوئے تھے، تو اس طرح سے بھی شکل تھی. تو اس طرح سے یہ جو شیپ ہے اس میں یہ ہیڈ ہے اور یہ اس کی
ٹیل ہے بیکٹیریا کی. تو ان ٹیلز کے ذریعے جو ہے وہ حرکت کرتے ہوئے جو ہے وہ دکھائی دیتے ہیں. نیکسٹ کوشچن ہے گیو 2 reasons وائی بیکٹیریا آر ڈیفیکلٹ ٹو سی. 2 وجوہات بتائیں کہ جس کی وجہ سے بیکٹیریا کو دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے. پہلی وجہ دے آر ویری ٹائنی ان سائز. پہلی تو یہ کہ بہت زیادہ جسامت میں چھوٹے ہوتے ہیں. اور دوسرا دے موو اباؤٹ ود این ان امیجنیبلی فاسٹ اسپیڈ. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ انتہائی تیز رفتاری سے حرکت کرتے ہیں. یعنی ایون کہ خوردبین میں بھی جب ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو وہ اتنی تیزی کے ساتھ موو کرتے ہیں کہ خوردبین میں دیکھنے والا پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ اتنی زیادہ فاسٹ اسپیڈ کے ساتھ جو ہے وہ ان کی موومنٹ ہوتی ہے. نیکسٹ کوشچن ہے ہاؤ ڈو وی نو دیٹ بیکٹیریا آر الائیو. ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ بیکٹیریا زندہ ہیں. We know because we can see them moving about speedily through a microscope. یہ بات ہم اس طرح سے جانتے ہیں because we can see them, ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں moving about speedily through a microscope, ایک خوردبین میں تیز رفتاری کے ساتھ حرکت کرتے ہوئے. ظاہری بات ہے جاندار چیز ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ حرکت کر سکتی ہے. لہٰذا خوردبین میں جب ان کو دیکھا جاتا ہے تو بظاہر ایسے لگتے ہیں کہ بالکل اسٹیٹک کنڈیشن ہے ان کی, لیکن خوردبین میں جب دیکھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بہت تیز رفتاری سے یہ موو کرتے ہیں. نیکسٹ کوشچن ہے وٹ ڈز دا رائٹر مین وین ہی سیز دیٹ بیکٹیریا ملٹیپلائی ویری فاسٹ. وٹ ڈز دا رائٹر مین, رائٹر کا کیا مطلب ہے وین ہی سیز, جب وہ کہتا ہے دیٹ بیکٹیریا ملٹیپلائی ویری فاسٹ, کہ بیکٹیریا جو ہیں وہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھتے ہیں. دا رائٹر مینز دیٹ بیکٹیریا گرو ویری ریپڈلی. اس سے مراد اس کی یہ ہے کہ ان کی گروتھ نشو و نما بہت تیزی کے ساتھ ہوتی ہے. اور یہ چیز جب میں نے آپ کو لیسن پڑھایا تھا تو اس میں آپ کو بتایا تھا کہ ہر آدھے گھنٹے بعد ایک بیکٹیریم جو ہے وہ 2 بیکٹیریا میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے. پھر نیکسٹ ہاف آور کے بعد 2 بیکٹیریا 4 میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں. تو اس طرح سے ان کا ملٹیپلیکیٹیو پروسیس جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. یعنی 4 بنتے ہیں, پھر 4 2 R 8, پھر 8 2 R 16, پھر 16 2 R 32, پھر 32 2 R 64. تو اس طرح سے تیزی کے ساتھ جو ہے یہ ان کی نشو و نما ہوتی ہے اور یہ بڑھتے ہیں. نیکسٹ کوشچن ہے وٹ ڈو بیکٹیریا نیڈ ان آرڈر ٹو گرو. بیکٹیریا کو نشو و نما پانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے. دے نیڈ وارمتھ اینڈ سوٹیبل فوڈ ان آرڈر ٹو گرو. ان کو نشو و نما پانے کے لیے مناسب خوراک اور حرارت کی ضرورت ہوتی ہے. اگر مناسب حرارت ان کو ملتے رہے, یعنی زیادہ حرارت نہیں, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ دودھ جب ہم لیتے ہیں تو اس کو بوائل کرتے ہیں, جب وہ ابلتا ہے تو اس کے اندر سے نقصان دہ بیکٹیریا سارے جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو زیادہ ٹمپریچر ان کو دیا جائے تو یہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں. لہٰذا اگر مناسب ٹمپریچر ان کو ملے اور مناسب خوراک ان کو ملتی رہے تو پھر یہ نشو و نما پاتے رہتے ہیں اور بڑھتے رہتے ہیں اسی پروسیس کے تحت, جیسے میں نے ابھی بتایا 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, 16 to 32, پھر تیزی کے ساتھ جو ہے یہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے لاسٹ وٹ از دا ڈفرینس بٹوین بیکٹیریا اینڈ بیکٹیریم. کہ بیکٹیریا اور بیکٹیریم کے درمیان جو ہے وہ کیا فرق ہے. بیکٹیریم از سنگولر, بیکٹیریم واحد کو کہتے ہیں, یعنی ایک جرثومہ ہو تو اس کو بیکٹیریم کہتے ہیں. ویئر ایز بیکٹیریا از پلورل, جبکہ بیکٹیریا جو ہے وہ جمع ہے, یعنی بیکٹیریم کو کہتے ہیں جرثومہ, بیکٹیریا کو کہتے ہیں جراثیم. وہ سنگولر ہے اور یہ پلورل ہے. یہ ان کے درمیان جو ہے وہ فرق ہوتا ہے. اور پھر یہ بھی آپ کو میں نے بتایا تھا یہ پریویس کویشچن کے حوالے سے کہ دے نیڈ وارمتھ اینڈ سوٹیبل فوڈ ان آرڈر ٹو گرو, کہ ان کو بڑھنے کے لیے مناسب حرارت اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے. اگر یہ چیز نہ ملے, پھر لیسن میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر دودھ کا ایک کپ ہے اگر وہ خشک ہو جائے تو پھر ان کی آہستہ آہستہ موت واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور پھر ایسی صورت میں یہ جیسے ابھی یہاں پہ آیا ہے بیکٹیریم از سنگولر, تو وہ جو ایک بیکٹیریم ہے اس کا جو چھوٹا جرثومہ ہوتا ہے وہ وہاں سے اڑ کے اور فلائی کرنا شروع کر دیتا ہے اور کوئی بھی ایسی مناسب جگہ ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے کہ جہاں پر اس کو مناسب درجہ حرارت اور خوراک ملے, اور پھر وہاں جا کے
وہ اس کے اندر بسیرا کر لیتا ہے اور پھر دوبارہ ان کے بڑھنے کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جایا کرتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھی آج کے لیسن کے کویسچن آنسرز کی ریڈنگ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب آپ نے ان کو یاد کرنا ہے تاکہ آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ اچھا ہو سکے۔ اس حوالے سے کوئی بھی کنفیوژن رہ گئی ہو، کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو آپ کو، تو آپ مجھ سے رابطہ کر کے پوچھ اور سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔